أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. حمد باری تعالی سے آغاز کرنے لگا ہوں. شاعر کیا کہتے ہیں، محبت سے سماعت فرمائیے گا. اللہ 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 بول. اس کا جلوہ دیکھ سکے گا دل کی آنکھیں کھول. میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. اللہ 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 بول. اس کا جلوہ دیکھ سکے گا دل کی آنکھیں کھول. جس نے بنائے شمس و قمر اور جگمگ تارے وہ اللہ. جس نے نبی پر قرآن کے نازل کیے پارے وہ اللہ. جس نے بنائے شمس و قمر اور جگمگ تارے وہ اللہ. جس نے نبی پر قرآن کے نازل کیے پارے وہ اللہ. جس نے بھری دنیا میں بہائے رزق کے دھارے وہ اللہ. جس نے زمین پر پیدا کیے پرکیف نظارے وہ اللہ. اللہ 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 بول. اس کا جلوہ دیکھ سکے گا دل کی آنکھیں کھول. اور پیٹ میں مچھلی کے یونس کی آہ سماعت کس نے کی. یوسف کو تاریک کوے میں رکھ کے حفاظت کس نے کی. پیٹ میں مچھلی کے یونس کی آہ سماعت کس نے کی. یوسف کو تاریک کوے میں رکھ کے حفاظت کس نے کی. موسیٰ کو فرعون کے گھر میں لا کے کفالت کس نے کی. آگ کو ابراہیم پہ ایک گلزار کی حالت کس نے کی. اللہ 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 بول. اس کا جلوہ دیکھ سکے گا دل کی آنکھیں کھول. حشر کے دن میدان عمل میں جب بھی تولا جائے گا. حشر کے دن میدان عمل میں جب بھی تولا جائے گا. لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری پائے گا. حشر کے دن میدان عمل میں جب
بھی تولا جائے گا، لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری پائے گا، نفسا نفسی کے عالم میں کام نہ کوئی آئے گا، اللہ اللہ ہی کا وظیفہ بیڑا پار لگائے گا، اللہ 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 بول، اس کا جلوہ دیکھ سکے گا دل کی آنکھیں کھول۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش کرنے لگا ہوں، محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ۔ شاعر کہتا ہے محبت سے سماعت فرمائیے گا کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ، آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے، آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ، آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے، آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے، آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے، ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، میں نے صلی اللہ لکھ دیا ہے، ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، میں نے صلی اللہ لکھ دیا ہے، اور ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، بھول بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، ان کو شمس و ضحیٰ لکھ دیا ہے، اور بدر و دجا لکھ دیا ہے، ان کو شمس و ضحیٰ لکھ دیا ہے، اور بدر و دجا لکھ دیا ہے، اور بدر و دجا لکھ دیا ہے، مرتبہ جب بھی پوچھا کسی نے، مرتبہ جب بھی پوچھا کسی نے، ان کو بعد از خدا لکھ دیا ہے، مرتبہ جب بھی پوچھا کسی نے، ان کو بعد از خدا لکھ دیا ہے۔
دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی چاند سارے کا سارا ہمارا نبی گو صدیق و فاروق و عثمان علی سب کا آقا ہو مولا ہمارا نبی ختم سب انبیاء کی کہانی ہوئی آخری ہے شمارا ہمارا نبی اب نبی نہ قیامت تلک آئیں گے اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی اور پتھروں کو پڑھنا ہے کلمہ تمہیں پتھروں کو پڑھنا ہے کلمہ تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی ان کو شمس و ضحیٰ لکھ دیا ہے اور بدر دجا لکھ دیا ہے ان کو شمس و ضحیٰ لکھ دیا ہے اور بدر دجا لکھ دیا ہے مرتبہ جب بھی پوچھا کسی نے ان کو بعد از خدا لکھ دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم تمام احباب ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میری انتہائی قابل قدر دوستوں بھائیوں اور بزرگوں الحمدللہ بڑی ہی بابرکت اور قیمتی رات میں ہم سب اللہ پاک کے گھر میں جمع ہیں اور سب اللہ پاک کی رحمت کے اللہ سے بخشش کے اللہ سے معافی کے متلاشی ہے طلبگار ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اس بیٹھنے کو اس طلب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں انسان دنیا میں تلاش کرتا ہے کہ مجھے کوئی اچھی آفر مل جائے آج کی زندگی تو اس سے تعبیر ہے نا ہم تلاش کرتے ہیں ہم ڈھونڈتے ہیں اپنی ضرورت کی چیزوں کے لیے کہ کہیں پر اعلان ہوا ہو
کہیں اعلان لگا ہو، کسی نے آفر لگائی ہو، سیل لگائی ہو، تو سمجھ لیجئے دوستوں کہ آج کی جو رات ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک گرینڈ آفر ہے۔ بہت تھوڑا سا عمل کر کے بندہ اللہ پاک کے انتہائی قریب جا سکتا ہے۔ تھوڑی سی قربانی دے کر بندہ اللہ پاک سے آج کی رات میں بہت کچھ لے سکتا ہے۔ تھوڑی سی توجہ سے اللہ پاک کے سامنے ہاتھ اٹھا لے تو اپنے لیے بخشش اور مغفرت کے فیصلے کروا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک کی طرف سے آج کی رات میں معافی کا، مغفرت کا، بخشش کا، جہنم سے بری کرنے کا عام اعلان ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک کی رحمت اتنے جوش میں ہوتی ہے کہ جہنم سے جہنمیوں کو اتنی کثرت سے اللہ پاک بری کرتے ہیں جیسے کہ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے جسم پر بال ہے۔ یہ کثرت کو بیان فرمایا کہ تم جتنا سوچ سکتے ہو سوچ لو، گننا چاہتے ہو گن لو، حساب کرنا چاہتے ہو حساب کر لو، لیکن اللہ پاک کی رحمت تمہاری سوچ سے بہت آگے۔ اللہ جو معافی فرمائیں گے آج کی رات میں وہ تمہارے حساب سے وراء الورا ہے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آنے والے ماہ مبارک سے پہلے اللہ پاک اپنے بندوں کو اپنے بہت قریب بلانا چاہتے ہیں۔ یہ بندہ میرے قریب آ جائے، اس کا تعلق مجھ سے جڑ جائے، ہماری دوستی پکی ہو جائے، تاکہ جب وہ ماہ مبارک شروع ہو اس کا تعلق مجھ سے اتنا جڑ چکا ہو کہ اس مہینے کا ایک لمحہ بھی یہ ضائع نہ کرے۔ ہر اہم کام کی تیاری پہلے ہوتی ہے دوستو۔ تو ابھی 15 دن باقی ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس مہینے کے درمیان میں یہ رات رکھ دی، لیلۃ النصف من شعبان رکھ دی، لیلۃ البرات رکھ دی، شب برات رکھ دی، اور نام ایسا رکھا کہ اس بندے کو تسلی ہو جائے، یہ خوش ہو جائے اپنے دل سے کہ اسے معافی کا، اسے آزادی کا پروانہ مل رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ تیاری کی بھی رات ہے، یہ محفوظ کرنے کی بھی رات ہے، یہ اللہ سے مانگنے کی بھی رات ہے۔ کوئی ایک ہم میں سے ایسا نہ ہو جو ان قیمتی گھڑیوں کو، اس قیمتی رات کو ضائع کر دے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو اللہ کو ناراض کر کے سوئے، کوئی ایسا نہ ہو کہ جو اللہ کے اتنے بڑے فیصلوں سے محروم ہو کے رات گزار دے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، بعض گناہ اور بعض نافرمانیاں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے مغفرت کے راستے میں رکاوٹ کا کام کرتی، روک دیتی ہے بندے کا سفر آگے چل نہیں پاتا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ہر ایک بندے کی مغفرت کرتے ہیں، الا لمشرک او مشاحن او قاطع رحم او قاتل نفس او زان او مسبل ازار۔ ایک روایت میں 6 گناہوں کا تذکرہ ہے اور ایک روایت میں 8 گناہوں کا تذکرہ، لیکن 2 ایسے ہیں، 2 گناہ ان میں سے ایسے ہیں کہ جو ہر حدیث میں، ہر حدیث کا حصہ ہے۔ ایک کون سا فرمائے؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اس لیے کہ شرک یہ اللہ کی غیور ذات کو کسی درجے میں قبول نہیں، کسی درجے میں بھی۔
اور دوسرا فرمایا مشاحن، جس کے دل کے اندر کینہ اور بغض ہو۔ آج ہم جسے بہت ہلکا لیتے ہیں، بہت معمولی لیتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ سینکڑوں لوگوں کے لیے دل میں برے خیالات لے کر کے زندگی گزار رہے، دن میں بھی رات میں بھی دل میں اندر سے برے قسم کے جذبات ہیں، خیالات ہیں، اور کسی کی خوشی کو دیکھ کر، کسی کو ترقی کو دیکھ کر، کسی کے عروج کو دیکھ کر، کسی کے سکون کو دیکھ کر آج ہمارا اندر جل رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ مجھے یہ یقین ہے اور یہ میرا ایمان ہے کہ میرے اس بھائی کو دینے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ، اور مجھے دینے والی ذات بھی اللہ، تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو سوچ رکھتا ہے، جو پسند کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بھی نوازتا ہے۔ لیکن ہم روحانی طور پر اتنا بیمار ہو چکے ہیں دوستو، اتنا مریض ہو چکے ہیں کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس لیے تھوڑی دیر کے لیے ہم استحضار کریں گے۔ آج جب آج فارغ ہوں گے، رات گھر جائیں گے، کھانے سے فارغ ہو کے مصلی پر بیٹھیں گے نا دوستو، ان چند باتوں کو ضرور سب نے سوچنا ہے کہ وہ چیزیں جو آج کی اتنی بڑی رات میں مجھے محروم کر سکتی ہے، ان میں سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہے جو میرے وجود میں بھی پل رہا ہو، موجود ہو۔ مشرک محروم ہے، مشاحن محروم ہے، جس کے دل میں کینہ اور بغض ہو وہ بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو قاطع الرحم ہو، قطع رحمی کرنے والا ہو، اپنے مسلمان بھائی سے، اپنے متعلق سے ناراض ہو، دل سے خفا ہو، اور کسی صورت اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، نہیں، بس نہیں، کچھ بھی ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ یہ حمیت اور یہ عصبیت، یہ جاہلیت کے جراثیم ہے دوستوں، کہ انسان اپنے اندر یہ مزاج بنا لے کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے لیکن میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے معافی کا آپشن ہی نہیں رکھوں، اس کو دل سے معاف ہی نہیں کروں۔ دل کو پاک کرنا ہے دوست، ہر ایک کو دل سے معاف کرنا ہے۔ ظاہر کی معافی پھر بھی ہو جاتی ہے، لیکن انسان کیا ہوتا ہے، دل کے اندر وہ بات رکھ کے گھوم رہا ہوتا ہے، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، ساری زندگی نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ کتنی محرومی ہے دوست۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو کسی کو بلا وجہ ظلماً قتل کر دے، کسی کی جان لینے والا قاتل، یہ اتنا بڑا بدنصیب ہوتا ہے دوستو کہ شرک کے بعد، یہ بات بہت توجہ سے سننے کی، شرک کے بعد ایک گناہ ایسا ہے اس دنیا میں کہ جس کے کرنے والے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ حالانکہ شرک کے علاوہ جتنا بھی بڑا گناہ ہو اس کی معافی ہے، توبہ کر لے گا یہ معاف ہو جائے گا، اور اگر توبہ نہیں کرے گا تو سزا بھگتے گا، پھر چلا جائے گا جنت میں۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو گناہ کبیرہ ہے، کفر نہیں ہے، شرک بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کو اتنا ناپسند ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس نے کسی مومن مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا، اس کی سزا یہ ہوگی کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے گا۔ اللہ کو اتنا ناپسند ہے، اس نے ایک انسانی جان کے ساتھ کھیلا ہے، انسان کی جان ضائع کی۔ آج انسان کی قیمت کچھ بھی نہیں رہی۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں، خاندان، وہ ایک حادثے کے اندر، آگ کے اندر چلے۔ میں نے جمعے کے بیان میں عرض کیا نا کہ 3 دن 4 دن ہم روئے
اس کے بعد وہ سب خرافات دوبارہ ہم میں شروع ہو گئی جو ہم پہلے کرتے تھے، اب بھول گئے ان کو. قتل نفس. اسی طریقے سے فرمایا کہ جو بندہ حقوق الوالدین، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہو، ان کا دل دکانے والا ہو، ان کو ناراض کرنے والا ہو، ایسا بندہ بھی بدنصیب ہے، وہ بھی اس رات میں محروم ہو جاتا ہے. دوست، ماں باپ تو ہمارے وجود کا سبب اور بنیاد ہے نا دوستو. اگر وہ نہ ہو ہم کہاں ہوں؟ پھر تو انسان نہیں ہو سکتا. جو اس دنیا میں لانے کا سبب بنے اور کیا کیا تکلیفیں برداشت کی، تربیت کی، پرورش کی، خون پسینہ ایک کیا، دن رات ایک کیا، سب کچھ کر لیا. اب جب تھوڑی سی جوانی، طاقت، جسم کے اعضاء ذرا اچھے ہو گئے، اب اولاد کہتی ہے کہ سب کچھ میں سنبھال لوں، یہ سب کچھ تو میں کر رہا ہوں. بڑے بڑے جملے ہم بول رہے ہوتے، والدین کو میں پالتا ہوں، ان کو میں نے رکھا ہوا ہے اپنے پاس. کتنی بڑی جرأت والا جملہ ہے. جس نے 40 سال تک رکھا، جس نے 30 سال تک تعلیم اور تربیت دی، جس نے سب کچھ کیا، راتوں کو جاگے، بھاگ دوڑ کی، اب کہہ رہا ہے جی میں ان کو اپنے پاس رکھتا ہوں. یہ نافرمان کی نشانی ہے دوست. فرما بردار اولاد کیا کہتی ہے؟ یہ ہم اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھاتے ہیں، ہم ان کی دعاؤں کے ساتھ چلتے ہیں، ہم ان کی برکتوں کے ساتھ چلتے ہیں. یہ جملے کیوں بلا دیے دوستوں ہم نے؟ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو شخص مدمن خمر، شراب نوشی کا عادی، شراب حرام ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، گندگی ہے اور غلاظت ہے دوستوں. قرآن کریم نے اس کو رجسن فرمایا. رجس کہتے ہیں کس کو؟ گندگی کو. نعوذ باللہ. جو شخص منہ کے اندر جس میں زبان جیسی نعمت موجود ہے اور جس زبان سے کلمہ پڑھ کر یہ مومن بنتا ہے، قرآن پڑھ کے قاری بنتا ہے، ذکر کر کے ذاکر کہلاتا ہے، توبہ کر کے توبہ کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہوتا ہے، اس منہ سے یہ اس گناہ کو نیچے اتار رہا ہوتا ہے. اور آج یہ شراب و شباب، یہ چیزیں، یہ ہمارے ماحول کے اندر عام ہونا یہ جملہ نہیں، بلکہ یہ چیزیں ہمارے ماحول میں آج ایک فیشن بن گئی. یعنی وہ طبقہ آج کیا سمجھا جاتا ہے کہ ذرا اپڈیٹ طبقہ ہے، نعوذ باللہ، ذرا پہنچا ہوا، سمجھدار، ذمہ دار طبقہ ہے. جو گندگی اور غلاظت منہ کے راستے سے اتارے، شیطانی کام کرے، اللہ کو ناراض کرے، یہ تو اللہ کی نظروں میں گر چکا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس کے لیے جو وعید حدیث پاک میں سنائی گئی وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے دوستوں. حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی شراب نوشی کا عادی ہو، بغیر توبہ کیے ہوئے دنیا سے جائے گا، اس کو جہنم کے اس طبقے میں رکھا جائے گا کہ اس کے ناف سے اوپر کا حصہ جو ہوگا وہ کلب یعنی کتے کا ہوگا، نیچے کا حصہ خنزیر کا ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اتنا بڑا گناہ ہے دوست، وہ بھی اس رات میں محروم ہے. ہاں توبہ کر لے، اکیلے میں تنہائی میں جا کر اللہ کے سامنے بیٹھ جائے، کسی کو نہ بتائے، تنہا وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ جو کیا غلط کیا آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، تو اللہ کی رحمت تیار ہے دوست. اسی طریقے سے فرمایا کہ جو شخص بدکار، زناکار ہو، حرام راستے کی عادت اپنا لے گا، حرام کی، حلال راستہ ہو اس کو چھوڑ دے گا، حرام کی طرف چلا جائے گا، بدکاری کے گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا. آج یہ جتنے ذرائع بنا لیے گئے، ہر ایک چیز بدکاری کی دعوت دیتی، بے حیائی، بے پردگی، بے ستری، یہ چیزیں کتنا عام کر دی گئی. مستورات کا پردہ ختم ہو چکا ہے، کھلے ہوئے بال ہیں، ہر چیز مخلوط مجلسیں ہیں،
اور اس کو ایک قابل فخر چیز سمجھا جاتا ہے. جو ان چیزوں میں فرق کرے، جدا ہو جائے، بچیوں کو، گھر والوں کو، مستورات کو پردہ کرائے، برقع کرائے، کہتے ہیں یہ ذرا پسماندہ سے لوگ ہیں، ان کا ذہن تھوڑا پیچھے چل رہا ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں دوستو؟ تو وہ چیزیں جو ایک وقت میں کرنے والوں کو لوگ کہتے تھے یہ میراثی ہے، یعنی سب سے دنی اور گھٹیا طبقہ تھا، گرا ہوا کام تھا نا. اگر کوئی نعوذ باللہ اس گناہ میں، لوگ کہتے تھے یہ میراثی ہے، یہ ڈوم ہے، یہ ڈم ہے. اب وہ جتنا اس چیز کے اندر ماہر ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ ہمارے ملک کے سٹارز ہیں، یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہماری عزت ہے، یہ ہمارے ملک کی نیک نامی ہے. مسلمان گھر کی بچی بے پردہ ہو جائے، اس کے بال کھلے ہوئے ہو اور لاکھوں لوگ نعوذ باللہ اس کا جسم دیکھ رہے ہوں، یہ سٹار ہے. فکر کرنی پڑے گی دوستو. بچیوں کی تربیت کریں، ان کو پردے کی، برقعے کی، حجاب کی، نقاب کی، سر کے بال چھپانے کی، آواز کو آہستہ بولنے کی تربیت دیں. یہ چیزیں زنا کے اور بدکاری کے جذبات پیدا کرنے والی. اور 8ویں آخری چیز کیا فرمائی؟ مسبل الازار، جو اپنے شلوار کو، پاجامے کو، چادر کو ٹخنوں سے نیچے کھینچ کر چلتا ہے. تکبر کی وجہ سے اس کو کھینچ کر چلتا ہے. اسی لیے دیکھیں نا، آپ نے سنا ہوگا علماء کیا کہتے ہیں، بھائی پائنچے ٹخنوں سے اوپر کر لیں. تو یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اب جمعے کے لیے آئے ہیں اور اتنی بڑی نماز ہے، اس میں بھی اگر پائنچے ٹخنوں سے نیچے ہیں تو انسان ایک گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، جمعہ پڑھ رہا ہے. تو ہر جمعے امام صاحب اعلان کریں گے، ہر مسجد میں ہوگا، بھئی پائنچے ٹخنوں سے اوپر کر لیں. بعض مساجد میں ائمہ حضرات بیچارے ہر نماز میں کرتے ہیں پائنچے ٹخنوں سے. ہم سنتے ہیں لیکن بس سنتے سنتے سن ہو گئے، ختم. اس لیے اپنی ایمانی زندگی کو آج سمجھنے کی، پہچاننے کی، لینے کی، اس کو اختیار کرنے کی، اس کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے دوستو. آپ مجھے بتائیں، ہمارا سفر دنیا کی سمت کی طرف زیادہ ہو رہا ہے یا آخرت اور قبر کی طرف زیادہ ہو رہا ہے؟ قبر کی طرف ہو رہا ہے. قبر کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے. آج دیکھیں نا، آج مغرب سے راستے جام ہیں. کیوں؟ بھئی لوگ قبرستان جا رہے ہیں. معلوم ہوا ہمارا زیادہ حصہ قبرستان میں ہے، ہمارے پیاروں کا زیادہ حصہ قبرستان میں آرام کر رہا ہے. تو یہ رات تو احساس دلا رہی ہے کہ بھئی سفر ہے اسی طرف، اسی قبر میں جانا ہے. آج ہم جا رہے ہیں، کل 15 شعبان کی رات ہوگی تو ایک وقت ہوگا، پھر ہمارے رشتہ دار آئیں گے، پھر ہمارے لیے دعا کریں گے. سفر تو وہیں کا ہے، اس سے تو مخلص نہیں ہے. لیکن سفر ایسا ہو، انسان ایسا اللہ کے پاس جائے کہ واقعی اللہ کے فرشتے اس کو وصول کرنے کے لیے جنت سے آئے گا. اس کے لیے جنت کی پوشاک آئی ہو، جنت کا لباس آیا ہو، جنت کی خوشبو آئی ہو. اور جب اس کی روح جا رہی ہو، حدیث پاک میں آتا ہے مومن بندے کی روح جب آسمان سے گزرتی ہے تو اس کی خوشبو فرشتے محسوس کر کے اس کے ساتھ جڑ جاتے، اوپر تک جا رہے ہوتے ہر بندہ. مشکل نہیں، تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے. تو یہ گناہ دوستو اس رات ہماری محرومی کا باعث ہے. اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ رات شروع ہوتی ہے، اب مغرب سے شروع ہو گئی، اللہ کی طرف سے اعلان شروع ہو جاتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ اس کی تکلیف کو دور کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا طلبگار کہ اس کو رزق دے دوں. یہ اعلان ہو رہا ہے دوستو. لیکن اس اعلان کو سن کر اس کے لیے آگے بڑھنے والا کون ہو؟ اللہ کی اس آواز پر لبیک کہنے والا کون ہوگا؟ کون تیار ہوگا اس کے؟ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ رات ہوتی ہے تو اللہ پاک 4 قسم کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں. ایک
جس بندے نے، جس بچے نے اس دنیا میں آنا ہے، ہر مولود جو آج کی 15 شعبان سے آنے والی 15 شعبان تک دنیا میں آئے گا، وہ اللہ کے علم میں، لیکن ان دنیا میں آنے والے بچوں کی فہرست فرشتوں کو دے دی جاتی کہ انہوں نے آنا ہے دنیا میں۔ وَكُلُّ حَالِكٍ، جس نے آج کی 15 شعبان سے اگلے سال کی 15 شعبان تک دنیا سے جانا ہے، ان دنیا سے جانے والوں کی فہرست بھی دے دی جاتی ہے اس نے۔ اور اس رات فرمایا کہ بندوں کے رزق کے فیصلے پورے سال کے کر کے فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں، اور اس رات بندوں کے اعمال خصوصیت اور اہمیت کے ساتھ فرشتے لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیں، اتنی بڑی رات ہے جس میں دنیا میں آنے کے، دنیا سے جانے کے، رزق کے، اعمال پیش ہونے کے سارے بڑے بڑے فیصلے ہونے۔ اب ہے ہم میں سے کوئی دوستو یا اس امت میں سے جو کہے کہ جی مجھے پتا ہے، یہ کسی کو پتا ہے اس بارے میں کہ ہمارا نام کس فہرست میں ہے؟ دوستو آپ میں سے ہے کوئی؟ کسی کو نہیں پتا، لیکن فیصلہ ہونا ہے۔ اسی لیے ہمارے جتنے بڑے بزرگ حضرات جو بیٹھے، اس رات میں ایک کیفیت ہوتی تھی بڑوں پہ، وہ کہتے تھے فیصلے ہوں گے آج رات کو، پتہ نہیں میرے لیے کیا لکھا جائے گا، آئندہ سال تک ہوں گے نہیں۔ ایک خوف کے ساتھ یہ رات گزاری جاتی تھی، اللہ کے سامنے روتے ہوئے گزاری جاتی تھی، اللہ سے مانگتے ہوئے گزاری جاتی تھی۔ اب تو ہم سب رسمیات پہ آ گئے دوستو۔ یہ اہم فیصلے دوستو اس رات میں، اس لیے جب جائیں گے تو اصل عبادت چونکہ یہ نفلی اعمال ہے نا، تو اکیلے میں، تنہائی میں بیٹھ کر کچھ وقت اللہ کے سامنے بیٹھ کے راز و نیاز کرنا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، اس لیے ابھی جب جائیں گے، اگر کھانے سے فارغ نہیں، کھانا کھا کے اور پھر اپنا وضو وغیرہ بنا کے پھر اپنا کمرہ سنبھال لیں، مصلی سنبھال لیں، اور پھر کچھ نوافل پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، جتنا حصہ قرآن کا پڑھ سکتے ہوں پڑھیں۔ اس میں کوئی صورت ضروری نہیں کہ آپ سورہ یاسین ہی پڑھیں گے، سورہ مزمل، جتنا بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا ذکر کر لیں اللہ پاک کا، تیسرا کلمہ استغفار، درود شریف، پہلا کلمہ لفظ اللہ، جو ہماری 5 تسبیحات بتائی جاتی ہیں، یہ 5 تسبیحات اہتمام کے ساتھ پڑھ لیں۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر دل کی طرف توجہ دیں، مراقبہ کر لیں تھوڑی دیر کے لیے۔ جو ہم مراقبے میں کہتے ہیں نا بھئی، یہ تصور کریں کہ دل کی دھڑکن کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ دل کی طرف تھوڑی دیر توجہ دیں تنہائی کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ سے پوری تسلی، یکسوئی توجہ کے ساتھ دعا کریں۔ دعا کریں، دل کی ساری باتیں اللہ کو سنا دیں، اللہ سے کر لیں جو مانگنا ہے، چھوٹی چیز، بڑی چیز، بہت بڑی چیز جو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں، لیکن اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ تو سب چیزیں اللہ سے مانگ لیں، توبہ کر لیں، جتنی زندگی میری گزر گئی اس کی معافی اللہ سے مانگ لیں، آئندہ کی زندگی کی عافیت مانگ لیں، اللہ سے اللہ کی رضامندی مانگ لیں، قیامت کے دن کی بلا حساب مغفرت مانگ لیں، حضور علیہ السلام کی شفاعت مانگنی ہے، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا، یہ اللہ سے مانگنا ہے دوست۔ تو رات کا ایک حصہ ایسا ہو کہ جس میں ہم مصلی پر ہو اور اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں دوستو۔ اسی طریقے سے دوستو کل کا جو روزہ ہے، اس میں سیدھی آسان سی بات یہ ہے کہ کل کا روزہ ثابت ہے، کل کا ایک اکیلا اکلوتا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، رکھا جا سکتا ہے۔ شعبان کا مہینہ ہے جس کے روزوں کی فضیلت ہے، پھر ایام 20 میں شامل ہے، پھر حدیث پاک میں روایت موجود ہے، اس لیے اگر کوئی کل کا روزہ رکھتا ہے ضرور رکھیں، سہولت کے ساتھ رکھیں، سنت ہے، رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، جو نہ رکھیں اس پر کوئی ملامت نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، عذر کی وجہ سے چھوڑیں، بغیر عذر کے بھی اگر کوئی نہ رکھے تو اس کو ایسا نہیں ہو کہ ہم اس کو پھر ایسا دیکھیں جیسے کانا بیل قصائی کو دیکھتا کہ بھئی اس نے تو روزہ نہیں رکھا ہے، ایسا نہیں۔ جو رکھنا چاہیں ضرور رکھیں، عذر کی وجہ سے نہ رکھ سکیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اجازت ہے۔
رہ جاتی ہے بات قبرستان جانے کی دوستوں. قبرستان جانا خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ خاص اس رات میں خاص ایک مرتبہ ثابت ہے. ویسے تو آپ کا حکم یہ ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا قبروں پر جانے سے، لیکن اب تمہیں کہتا ہوں کہ قبروں پر جایا کرو. کیونکہ زمانہ شرک میں مشرکین جا کے وہاں الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے، آپ نے منع کیا. پھر جب لوگ اسلام میں کثرت سے آئے، سمجھ پیدا ہو گئی، آپ نے فرمایا یہ عبرت کی جگہ ہے، اب جایا کرو، تمہیں تمہاری موت یاد آئے گی اور مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کر لیا کرو. خاص اس رات میں آپ پوری زندگی میں ایک مرتبہ گئے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ انسان بالکل اپنے اوپر لازم نہ کرے کہ بھئی جانا ہی ہے، یا نہیں گیا تو پتہ نہیں ناراض ہو جائیں گے یا حق تلفی ہو گئی. سہولت سے چلے گئے، نہیں ہو کل دن میں چلے جائیں، فجر کے بعد چلے جائیں تو بھی مسئلہ نہیں ہے. اصل ان کے حق میں ایصال ثواب ہے دوست. لہٰذا مقام پہ بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے قرآن کا حصہ پڑھ کے، صدقہ دے کر، تسبیحات پڑھ کر اپنے مرحومین کے لیے، کل امت کے لیے ایصال ثواب کریں. اور اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح کی نماز ہے تو وہ اس رات کی کوئی خاصیت نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ افضل رات ہے، بڑی رات ہے، انسان چاہتا ہے کہ میں کچھ عمل کر لوں، تو اگر اس رات میں ہمت ہو، موقع ہو اور سہولت ہوتی ہے تو انسان تھوڑا سا وقت نکال کے فجر سے پہلے کوشش کریں کہ صلاۃ التسبیح کی جو 4 رکعتیں ہیں وہ بھی پڑھ لیں. صلاۃ التسبیح کا طریقہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا یقیناً. تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کل کتنی مرتبہ پورا کرنا ہے؟ 300 مرتبہ، اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ، تو 4 رکعتیں ہیں. باقی ہم نے اس کا طریقہ جو ہے وہ نوٹس بورڈ پہ تو نہیں، مسجد کے پیج پہ، ہمارا جو مسجد شہزادہ کا پیج ہے اس کو بھی کبھی کبھی شفقت کی نظر سے دیکھ لیا کریں، اس پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس پہ بھی ہم نے آج وہ لگا دیا ہے، انشاءاللہ آپ کو وہاں بھی مل جائے گا. اور باقی دعاؤں کا خاص اہتمام آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے، مرحومین کے لیے، ہم فقیروں کے لیے، پورے علاقے کے لیے، شہر کے لیے، ملک کے لیے، اور خاص طور پہ ہمارے شہر کے اندر جو بے چینی کی حالت ہے، حادثات کی کثرت ہے، کبھی ایک جگہ آگ لگنے کی خبر آتی ہے، کبھی دوسری جگہ آتی ہے، عجیب سی کیفیت ہے دوستو. اس لیے اللہ سے خوب مانگنا ہے، اور خاص طور پہ آگے رمضان کے مہینے کو اللہ سب کو سلامتی عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، اور یہ رات ہم سب پر اس طرح گزرے کہ جب یہ رات پوری ہو تو اللہ پاک ہم سب کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما چکے ہوں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب سے اپنی رضامندی کا، اپنی دوستی کا، اپنے تعلق کے جوڑنے کا اعلان فرما دے. یا اللہ آج کی اس بڑی بابرکت قیمتی رات کے اندر جب آپ کی رحمت پورے جوش میں ہوتی ہے، جہنمیوں کی خلاصی کے فیصلے ہوتے ہیں، یا اللہ ہم کمزور سیاہ کار بھی آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، فضل فرما کے یا اللہ ہم سب سے اپنی رضامندی کا اعلان فرما دے. یا اللہ ہم سب کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ جہنم سے، جہنم میں داخل ہونے سے، جہنم کی آگ سے ہم سب کے لیے، ہمارے بڑوں کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، سب کے لیے یا اللہ جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرما دے. اور یا اللہ آج کی رات کی برکت سے ہمیں دنیا آخرت کی برکتیں، سعادت، راحت، نعمت، وسعتیں اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں نہیں پتہ ہمارا نام کون سی فہرست میں ہے، لیکن یا اللہ آپ سے مانگتے ضرور ہیں کہ جب بھی اس دنیا میں ہمارا وقت پورا ہو اور آپ کے پاس آئے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ پڑھ کر یا اللہ آپ کی بارگاہ میں ہماری پیشی ہو جائے۔ یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ موت کی سختی سے، بے چینی سے، شیطان کے حملے سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ عذاب قبر سے، قبر کی سختیوں سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ میدان محشر کی ذلت سے، رسوائی سے، شرمندگی سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ اس بڑے دن میں ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما دے، اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ آپ کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے ہمیں بھی شامل فرما دے، بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں ہمیں داخل فرما دے۔ یا اللہ حساب کتاب کی آزمائش سے، پریشانی سے، سختی سے ہم سب کو یا اللہ محفوظ فرما دے۔ اور یا اللہ جو سب سے پہلی جماعت جنت کے دروازے پر پہنچے تیرے محبوب کی معیت میں، ان کے لیے جنت کا دروازہ کھلے۔ یا اللہ ہم سب کو بھی ان میں شامل فرما دے، ہماری نسلوں کو یا اللہ ان میں شامل فرما دے۔ یا اللہ جتنی زندگی باقی ہے ایمان، اعمال اور اخلاق صالحہ کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے احباب یا اللہ آج کی اس مجلس میں آپ کی محبت میں آئے ہیں، اور یا اللہ جو سن رہے ہیں جہاں تک آواز جا رہی ہے، یا اللہ سب کو اپنی قبولیت اور محبوبیت نصیب فرما دے۔ ہم میں سے یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما دے۔ جو جس درجے میں شریک ہوا یا اللہ ہم اپنی حیثیت سے آئے، آپ اپنی شان کے مطابق ہمیں مالا مال فرما دے۔ یا اللہ برکتوں والی زندگی نصیب فرما دے، بے برکتی سے یا اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دے، ہمارے گھروں کے ماحول کو دین کے ماحول میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ ہماری مستورات کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ ان کو شرعی پردہ کرنے کی، باعمل زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، قبروں میں ہیں، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ بالخصوص ہمارے حضرت والد صاحب بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، ہماری والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا اللہ ہمارے جتنے بزرگ اکابر اساتذہ، اس مسجد کے ہمارے جتنے نمازی دنیا سے جا چکے ہیں، محلے کے جتنے احباب جا چکے ہیں، یہاں ہم جتنے احباب بیٹھے ہیں، ہمارے جتنے رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دے۔ یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ فرما دے۔ یا اللہ آپ کے رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ یا اللہ آپ چاہیں تو سب کو مالا مال کر دے، پھر بھی ایک قطرہ کمی نہیں آئے گی۔ یا اللہ ہم آپ سے آج کی رات میں مانگتے ہیں، ہمارے تمام مرحومین کی یا اللہ بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا اللہ آج کی رات مانگتے ہیں ہم سب سے اپنی دوستی اور رضامندی کا اعلان فرما دے۔ یا اللہ آج کی رات آپ سے مانگتے ہیں ہماری آخرت کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ آج کی رات آپ سے مانگتے ہیں اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ نصیب فرما دے۔ اور یا اللہ سب سے بڑھ کر آج کی رات مانگتے ہیں قیامت کے دن کے حساب کتاب کی سختی سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ اور یا اللہ سب سے بڑی زندگی کی خواہش کہ یا اللہ قیامت کے دن تیرے محبوب کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری اس مسجد کو اور اس مدرسے کو، خانقاہ کو، باقی جتنے خیر کے سلاسل ہیں اللہ آپ سب سے واقف ہیں۔ یا اللہ تمام سلسلوں کو تا قیامت اخلاص کے ساتھ جاری و ساری فرما دے۔ جتنے احباب یا اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ان سلسلوں میں یا اللہ جڑتے ہیں، یا اللہ معاونت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، یا اللہ جس درجے میں بھی جس کا حصہ ہے، یا اللہ جو صرف ایک دفعہ محبت کی نظر بھی ڈال کر گیا ہو، یا اللہ سب کو اپنی خاص رحمت اور مغفرت نصیب فرما دے۔ یا اللہ مسجد میں وسعت کے اسباب اپنے غیب کے خزانوں سے نصیب فرما دے۔ یا اللہ مدرسے میں وسعت کے اسباب غیب کے خزانوں سے نصیب فرما دے۔ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی اولاد کو یا اللہ غیب کے خزانوں سے ان کی کفالت اور حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جتنے اساتذہ اور محبت کرنے والے احباب ہیں، جتنے ساتھی دور سے تشریف ہمارے مہمان لائے ہیں، یا اللہ سب کی دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے۔ بہت سارے احباب نے کہا ہے جن گھروں میں جوان بچے بچیاں نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، والدین ان کے لیے یا اللہ فکر مند ہے، غیب سے ان کے لیے جوڑ کے نیک صالح رشتے مہیا فرما دے۔
جو بے اولاد ہے سب کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دے، جو صاحب اولاد ہے یا اللہ سب کی اولاد کو نیک فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ یا اللہ ماہ مبارک میں عافیت اور سلامتی کے ساتھ اعمال پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، حرمین الشریفین کی حاضری اور سعادت، حج بیت اللہ کی عمرے کی یا اللہ بار بار نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم۔